کو بہار میں حاضر نواز لائی کے سرسر احترام فرش مقام سادات کرام و زینت منبر و محراب علماء کرام و اعزام، بالخصوص خطیب و امام شاہی جامع مسجد سید عادل علی بابا صاحب، ہمارے مولانا قاسم اشرفی صاحب، مولانا ناؤر صاحب، بزم میں پدارے ہوئے تمام کی تمام خانہ کعبہ کے حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص حسینی کمیٹی کے تمام حضرات جن کی محنت اور کاوش اور کوشش سے کچھ روز جشن شہید اعظم کو اور مرتضیٰ شاہی جامع مسجد میں منایا جائے گا۔ سامعین کرام، میں نے جس آیت کے پاک کو اپنا موضوع بنایا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم نیکی اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ کی جتنی تفسیر کی جائے کم ہے۔ اس آیت کریمہ کی سب سے بڑی تفسیر کا نام امام حسین ہے، کیونکہ علماء کرام سے آپ اس کے تعلق سے سنیں گے کہ برے کون لوگ تھے، اس کو کس نے ساتھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا اتحاد پہلے اسلام کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اللہ رب العزت نے امت کو جو 10 شرف عطا فرمائے، شرف، ان 10 شرف میں ایک شرف یوم عاشوراء کی ہے۔ جیسے میں آپ کو گناؤں، تشریح نہیں کروں گا۔ ایک رجب کا مہینہ شرف، شعبان کا مہینہ شرف، رمضان کا مہینہ شرف، رمضان میں شب قدر شرف، شب قدر کے بعد عید الفطر شرف، ایام عشر یعنی جن حج کے 10 پہلے دنوں یہ شرف۔ سامعین کرام، اس کے بعد عرفہ شرف، یوم نحر شرف، جمعہ شرف، قربانی شرف اور عاشوراء شرف۔ چلو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے، یوم النحر جو قربانی ہے، یہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے بہت بڑا شرف بخشا۔ آپ نے قربانی کے تعلق سے علماء سے سنا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ قربانی دیتا، حلق پہ چھری چلتی، خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے پروردگار قربانی دینے والے کی قربانی کو قبول کرتا۔ قربانی قبول ہو جائے۔ اب شرط کیا ہے؟ راویان کرام لکھتے ہیں کہ جس جانور کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، کل قیامت کے دن یاقوت کی آنکھیں لے کر، سونے کے سینگ لے کر، چاندی کے بال لے کر، مشک و عنبر میں معطر خوشبودار ہو کر آپ کی قبر کے پاس کھڑا رہے گا۔ اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا، بول بول، تو کیا بولے گا؟ اے قبر سے اٹھنے والے، چل میری پشت پہ
ذبح کیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھاپا جاتا ہے، اس کو بگارا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، گوشت کو ہم کھا جاتے ہیں، ہڈیوں کو ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، پھر یہ زندہ کیسے ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو جلایا گیا، مگر کل قیامت کے دن وہ زندہ ہو کر آئے گا اور آپ سے کہے گا بیٹھ جا میری پشت پہ سوار ہو جا، میری پشت پہ میں تجھے جنت میں لے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ مرتا نہیں، اللہ کی راہ میں جو قربان کیا جائے وہ مرتا نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے نہیں دیا جائے جب ہمارا بکرا کٹنے کے بعد زندہ ہے تو مصطفیٰ کا نواسہ کٹنے کے بعد زندہ ہے۔ اب خلاصہ دیکھیں، جس بکرے کو ہم نے پالا، چرواہے نے پالا، ہو سکتا ہے میرا بکرا چاند رات نے پالا، چاند رات کا پالا ہوا بکرا کٹنے کے بعد زندہ، چرواہے کا پالا ہوا بکرا کٹنے کے بعد زندہ، اپنا پالا ہوا غیروں کا پالا ہوا کٹنے کے بعد زندہ، تو پھر مجھے کہنے نہیں دیا جائے جب چرواہے کا پالا ہوا مرتا نہیں تو نبی کا پالا ہوا حسین کیسے مر سکتا؟ جو نبی کی آغوش میں رہا، کبھی نبی کے کاندھے پر، کبھی نبی کی پشت پر۔ ہاں فرق اتنا ہے حسین میں اور قربانی کے جانور میں، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا جانور ہم اکیلے کو جنت میں لے جائے گا، نبی کا نواسہ پوری امت کو جنت میں لے جائے گا۔ پوزیشن ایسی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے تو باراتی بن کر، حسین ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے تو دلہا بن کر۔ سامعین کرام، ڈاکٹر اقبال کی بات جو میں نے مغرب میں کہی وہ پھر سے دوہرا رہا تاکہ حسین کی محبت ہمارے سینوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ بہت پیاری بات ہے، 15-20 منٹ کا سمے آپ اگر نہیں بگاڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو بگاڑنا بھی نہیں کہتے، یہ 15-20 منٹ کا سمے جو آپ نے حسین کی محبت میں نکالا ہے، الحمدللہ کل آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ کچھ نئے چہرے مغرب میں نہیں تھے، عشاء میں ہیں، جن کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کا نام تو آپ نے سنا ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ڈاکٹر اقبال کا چرچا نہ ہوتا۔ ہاں ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر اقبال جن کو علماء یاد کرتے ہیں، صلحاء یاد کرتے ہیں، اصفیاء یاد کرتے ہیں، اتقیاء یاد کرواتے ہیں، بڑے بڑے شاعر اور بڑی بڑی محفلوں میں جن کو یاد کیا جاتا ہے، جن کے شعر و اشعار نے ایک دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اس شاعر کا نام ڈاکٹر اقبال ہے۔ ڈاکٹر اقبال کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے پا لیا، آپ کے شعر و اشعار لوگوں کی بارگاہ میں اتنے مقبول کیوں ہوئے؟ کچھ لوگوں کے شعر ایسے ہیں جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے شعر ایسے ہیں جو دیہاتوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اقبال ایسے شاعر ہے جن کے اشعار شہروں میں بھی مقبول ہے، خانقاہوں میں بھی مقبول ہے، درسگاہوں میں بھی مقبول ہے۔ بڑے بڑے خطیب یوں کہتے ہیں کہ جب تک ہم ڈاکٹر اقبال کا شعر نہیں پڑھتے ہماری تقریر ادھوری نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا شاعر جس نے دنیا میں کوہرام مچا دیا، کبھی فارسی میں، کبھی سنسکرت میں، کبھی انگلش میں، کبھی اردو میں، کبھی ہندی میں، نہ جانے کئی کئی زبانوں میں آپ نے شعر و اشعار لکھے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ابا حضور ان کے قریب سے گزرے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا ابا حضور، کہا یہ قرآن، یہ قرآن رسول اللہ کے قلب پہ اترا ہے، رسول اللہ کے سینے پہ، رسول اللہ کے دل پر اترا ہے۔ جب تک آپ کی جگہ نبی کے دل میں نہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو پھر قرآن آپ قبر پر پڑھو، قرآن آپ مسجد میں پڑھو، قرآن آپ درگاہ میں پڑھو، قرآن آپ خلوت میں پڑھو، قرآن آپ جلوت میں پڑھو، قرآن کہیں بھی پڑھو، مگر جب تک آپ کا مقام رسول اللہ کے دل میں نہیں، یہ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ابا حضور، پھر نبی کو دل میں لانے کے لیے یا نبی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کوئی فارمولا بتائیے۔ رسول اللہ کے دل میں ہماری جگہ بنے،
لاہور کلندر لاہوری جواب دیتے ہیں اگر نبی کے دل میں جگہ کرنی ہے تو فاطمہ سے پیار کیا جائے، فاطمہ کے بیٹوں سے پیار کیا جائے۔ جن کے دل میں فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹوں کا پیار بڑھتا جاتا ہے، ایسے نبی کے دل میں پیار کرنے والے کی جگہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کوئی جذبہ نہیں تھا کربلا کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی اتفاق نہیں تھا، کوئی پلان کا جنگ نہیں تھا، یہ محبت کی بات تھی۔ کوئی شاعر کہتا ہے اے فن عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، کوئی شاعر کہتا ہے اے فن عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی کٹائے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی کٹائے جاتے ہیں، یہ عشق کا سودا تھا۔ آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز انشاءاللہ بہت جلد ختم کر دوں گا، کیونکہ شروع میں لمبی تقریر کروں گے تو آپ کی کیفیت بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ آئے، مگر دیکھو یہ آپ میرے لیے بھی نہیں آنے والے، یہ آپ کی محبت ہے۔ امام حسین جن کی زندگی کی تعریف کی جائے گا، کوئی شاعر کہتا ہے مٹی میں مل گئی، مٹی میں مل گئے یزید کے ارادے، مٹی میں مل گئے یزید کے ارادے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ امام حسین مختصر ہسٹری سنجیدگی کے ساتھ سائلنٹ حالات میں آپ کے کانوں تک پہنچا تاکہ کوئی آپ کو پوچھے تو آپ جواب دے سکیں۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ آئے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کے 4 سال ہوئے۔ کتنے سال؟ 4 سال ہوئے۔ چوتھا سال ہجرت کا ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی 5 تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے، مولا علی کا گھر ہے، حسین کی آمد ہو رہی ہے۔ یاد رہا نا، شعبان کا 5واں چاند ہجری 4 سوموار کے دن مدینہ شہر میں علی کے گھر میں امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑے گھر والے لوگ، اتہاس سنا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا تو سرکار مدینہ فاطمہ کے گھر آئے۔ اللہ کے نبی کی گود کے اندر حسین کو دے دیے گئے۔ اس وقت حسین نام بھی نہیں تھا، مگر یہ کہوں کہ بچہ دے دیا تو غلط ہے، کیونکہ یہ نبی کا پریوار ہے، انہیں تعظیم سے بلایا ہے۔ سرکار کی گود میں حسین کو دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی سے مخاطب ہو گئے، علی بڑا نورانی بچہ پیدا ہوا، اور مدینے کے لوگ ایسا کہا کرتے تھے کہ جب اندھیرا ہوتا تھا اور ہم کو راستہ نہیں ملتا تھا اور اتفاق سے حسین آ جاتے تھے، آپ کے رخساروں سے اتنا نور نکلتا تھا، اندھیرا چلا جاتا تھا، روشنی آ جاتی تھی، ہم کو راستہ مل جاتا تھا۔ علی سے پوچھا، علی بیٹے کا نام کچھ سوچا، نام رکھنے کا کچھ ارادہ کیا؟ مولا علی کی جواب پر میرے ماں باپ ہوا، ایسے تھوڑی علی بنے جاتے ہیں۔ علی کو پوچھا، علی تم کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ مولا علی نے جواب دیا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھ میں وہ کہاں تاب ہے، مجھ میں کہاں وہ ضرورت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ پھر بھی آقا فرماتے ہیں کہ کچھ سوچا ہوگا۔ کہا ہاں آقا سوچا تو ہے، مگر نام تو آپ کو ہی رکھنا ہے۔ بولے آپ نے کیا سوچا؟ بولے میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ حرب عربی شبد ہے، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، جیسے حدیث قدسی ہے، من عادلی
تھا میرے ساتھ لڑنے کے لیے. میں نے حج سوچا ہے, حج. بولے آقا پھر آپ جو بھی نام رکھیں. کہا ٹھہرو علی, رکھتے ہیں نام. ٹھہرو, رک جاؤ, ٹھہرو, رکھتے ہیں نام. کچھ سمے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا نام شبیر رکھا. یہ شبیر جو ہے نا, یہ ایک الگ بھاشا ہے, ایرانی بھاشا ہے, ایک الگ قسم کی بھاشا تھی. اس بھاشا میں شبیر کا انواد ہوتا ہے حسین. میں نے علی آپ کے بیٹے کا نام حسین رکھا. مولا علی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا جب آپ کو ہی نام رکھنا تھا تو کچھ وقفہ کیوں کیا, کچھ سمے کیوں گزارا. آقا اتنی دیر کیوں کر دی, نام رکھنا تھا آپ رکھ لیتے. اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی تیرے بیٹے کا نام محمد نے نہیں رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے. ربی بارگاہ سے پیغام آیا, حضرت جبریل آ کر مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہارون کے بیٹوں کے جو نام ہے وہ نام آپ اپنے نوازوں کے رکھے ہیں. تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اسی لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام شبیر رکھا, حسین رکھا. آج میں پورے زمانے کو اور پوری دنیا سے مخاطب ہوں. آؤ, ہاں ہو سکتا ہے کسی کا نام نبی نے رکھا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی کا نام صحابی نے رکھا ہوگا, کسی کا نام تابعی نے رکھا ہوگا, کسی کا نام کبے تابعی نے رکھا ہوگا, کسی کا نام امام اعظم نے رکھا ہوگا, کسی کا نام امام اہل بیت اطہار نے رکھا ہوگا, کسی کا نام پیران دین نے رکھا ہوگا, کسی کا نام غریب نواز نے رکھا ہوگا, کسی کا نام شاہ عالم نے رکھا ہوگا, کسی کا نام قطب عالم نے رکھا ہوگا, کسی کا نام زندہ شاہ مدار نے رکھا ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے ہمارے کنڈا میں کوئی ایسا بھی نصیبدار ہوگا جس کا نام مرتضیٰ سرکار نے رکھا ہوگا. مگر مجھے کہہ لینے دیا جائے 1400 سال کے لمبے پیریڈ میں سب کے نام بندوں نے رکھے ہیں, ایک حسین ایسا ہے جس کا نام خدا نے رکھا. خدا نے نام رکھا. اللہ کے نبی نام رکھنے کے بعد کہتے ہیں میں حسین کے کان میں اذان دے. سامعین کرام ابھی تو اللہ کا کرم ہے, باقی 15-20 برس پہلے تو ایسا بھی تھا کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا, بچے کے کان میں اذان نہیں دی جاتی. کچھ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ پاک ہونے کے بعد نام رکھیں, کچھ لوگ بھول جاتے تھے. کچھ سسٹم موبائل کی نہیں تھی, ڈیلیوری اور گائنک ہاسپٹل میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اذان دینا نہیں آتا تھا. نہ موبائل ہے نہ اذان دینے والے ہیں, بے نام رہ جاتا تھا. پھر کوئی اللہ والا آتا تھا, کوئی پڑھا لکھا آتا تھا, کہا کہ تیرے بیٹے کے کان میں اذان کس نے دی, تو ان کو یاد آتا تھا اللہ اکبر ہم نے تو ابھی تک اذان ہی نہیں دی, اذان دی جاتی ہے, کان میں اذان دو. رسول اللہ نے حسین کے کان میں اذان دی. دوسرے کان میں تکبیر پڑھو, رسول اللہ نے تکبیر پڑھی. اچھا ایک مجھے سوال پیدا ہوگا میرے ذہن میں, شاید سوال آتا ہے. اذان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اذان بچے کے کان میں دے دو تاکہ پتہ چل جائے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں. اذان کی آواز کان میں آ جائے. اور اذان کا معنی تو آپ جانتے ہیں, جس میں بولا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا سیدھا اور سلیس معنی ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو مجھے ایک خیال آتا ہے, ہو سکتا ہے اس لیے بچے کے کان میں یہ پہلا شبد اور پہلا حروف کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بچہ دانی میں, رحم دانی میں, ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے سب, وہ ہلتا ہے, چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. اس کی سسٹم باہر جیسی اندر رہتی ہے. میڈیکل رپورٹ بتاتے ہیں. تو چھوٹے سے گھر میں 9 مہینے رہا, ہوش میں ہے, ہوش میں ہے, جانتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ جو ماں حاملہ ہے وہ قرآن پڑھتی رہے, وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے, اس کی افیکٹ, اس کی اثر بچے
کے اندر پڑتی ہے، پتہ چلا جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو چھوٹے سے گھر میں رہا، 9 مہینے تک اندر رہا، وہ اتنا ہی جانتا ہوگا، بس اتنا ہی دنیا ہے، اتنی ہی دنیا ہے. مگر جیسے پیدا ہوتا ہے تو بڑی بلڈنگ دواخانے کی دیکھتا ہے، 4 5 6 فٹ کا ڈاکٹر اور نرس کو دیکھتا ہے. ماں کو بڑا دیکھا، بلڈنگ کو بڑا دیکھا، گھر کو بڑا دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، درخت دیکھا، پہاڑ دیکھا. جب بڑا بڑا اس کو نظر آیا تو وہ من ہی من میں کہتا ہوگا، نہیں ڈاکٹر بڑا نہیں ہے، دواخانہ بڑا ہے، نہیں دواخانہ بڑا نہیں، درخت بڑا ہے، نہیں درخت بڑا نہیں، پہاڑ بڑا ہے، نہیں پہاڑ بڑا نہیں، بادل بڑا ہے، نہیں بادل آسمان نہیں، چاند بڑا ہے، سورج بڑا ہے. یہ سوچتا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کے کان میں اذان دے دو تاکہ اس کے خیالات بڑھ ہو جائے، یہ سمجھ جائے کائنات میں کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. سب سے بڑا اللہ. اذان دینے کے بعد سرکار مدینہ نے ان کو جو پالا پوسا، ایک لمبا اتفاق آخری بات نہیں کر پاتے، کام کی طرف دے سکتے. یہ حسن حسین علماء کرام فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کے سر تک رسول اللہ کی ہو بہو امام حسن تھے، اور یہ سینے سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک امام حسین ہے. یعنی حسن اور حسین کو جمع کیا جاتا تھا تو ایک رسول اللہ کی شکل و صورت اور ہائٹ اور باڈی نظر آتی. اسی لیے سرکار کی پردہ ہونے کے بعد جب بھی کسی کو نبی کی یاد آتی تھی، کہیں نہیں جاتے تھے، فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تیرے 2 بیٹوں کا درشن کرا دے. فاطمہ پوچھتی ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے دونوں بیٹوں میں رسول اللہ کا جسم بھی نظر آتا ہے، رسول اللہ کا نور بھی نظر آتا ہے، رسول اللہ کی صورت بھی نظر آتی ہے. حسین بنائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن سے اور امام حسین سے خوب پیار کیا. ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ کے کانوں تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی امام حسین کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھتے تھے. ایک سوال ہے، جس وقت امام حسین پیدا ہوئے اسی دن حضرت جبریل بشارت اور خوش مسرت لے کر گئے. حضرت جبریل نے مبارکبادی پیش کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے گھر آپ کا نواسا پیدا ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ جب بیٹے کی بشارت دی، مبارکباد پیش کی، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل نے کہا آقا ایک غم کی بات یہ بھی ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، میں سنا رہا ہوں. بولے جبریل غم کی بات کیا ہے؟ کہا جو نواسا آپ کا جس کی میں مبارکباد دینے آیا ہوں، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دینا کہ تیری ہی امت اسے بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا میں شہید کر دی. یعنی اس سے پتہ چلا شہادت کا جو واقعہ ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ہی ظاہر ہو گیا. تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کب شہید ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے کہا آپ کا اس دن ہوگا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، فاطمہ بھی نہیں ہوں گے اور حسن بھی نہیں ہوں گے. جب یہ بات سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، ایسی تعلیم دی. یہ بات بالکل سچ ہے. پرائمری اسکول میں جب پڑھایا جاتا ہے تو کوئی مخصوص لیول کا انسان ان کا امتحان دیتا ہے. جب ہائی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو اس سے بڑا انسان امتحان لیتا ہے. اسی طرح جیسے جیسے ڈگری بڑھتی جاتی ہے تو امتحان لینے والے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جس کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان دینے والا ہوتا ہے. جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے اس سے بڑا ممتحن ہوتا ہے. معلم سے بڑا ممتحن ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. امام حسین کو تعلیم نبی نے دی ہے، امام حسین کو تعلیم نبی نے دی ہے.
اب دنیا کا کوئی انسان حسین کا امتحان نہیں لے سکتا. یا تو نبی امتحان لے سکتے ہیں یا خدا امتحان لے سکتے ہیں. اور خدا نے امتحان کی کیسی تعلیم دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ سے فرماتے تھے فاطمہ میرا بیٹا حسین روتا ہے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے مجھے بہت غم ہوتا ہے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے حسین کو نہ رلاؤ. پھر اللہ کے نبی وہ بات یاد کرتے کہ اس کو خوب ستایا جائے گا اس کو خوب رلایا جائے گا اس کو خوب تڑپایا جائے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. مگر سامعین کرام امام حسین کا بھوکا پیاسا رہنا لازم تھا ضروری تھا. اس لیے اگر حسین بھوکے پیاسے نہ رہتے اور شہید نہ ہوتے تو آج اسلام کی چمک اور دمک ہمارے کنڈاؤں کے میناروں میں نظر نہ آتی. جب بھی آپ اذان کی آواز سنو سمجھ لینا حسین زندہ ہے. ایک آخری بات ہے دیکھیے بھیا پانی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو پیاس لگتی ہے. پیاس تو لگتی ہے. انسان ہے جان ہے جیو ہے سجیو ہے تو اس کو بھوک پیاس لگتی ہے. ہو سکتا ہے بھوک کو برداشت کرے مگر پیاس بڑی مشکل. سامعین کرام کوئی کمپرومائز نہیں. کیسی تعلیم دی ہوئی نہر فرات بغل میں بہہ رہی ہے پانی کی کوئی حاضر نہیں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. بس تو یہ ہے کہ جوان بیٹے بھتیجے بھانجے قربان ہو چکے ہیں. ہمارے گھر کے اندر ایک میت ہو جاتی ہے تو ہوش نہیں رہتا نہ کال کرنے کا ہوش رہتا ہے نہ قبر کے تعلق سے ہوش رہتا ہے نہ کفن کے تعلق سے ہوش رہتا ہے. پتا چلا جو ایک میت پر اپنا ہوش کھو بیٹھے اسے مسلمان کہتے ہیں اور درجنوں شہیدوں کے سامنے ہوش کو برقرار رکھے اسے شہید اعظم حسین کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیاس اس لیے نہیں لگی کہ ایک بیوی فاطمہ دودھ نہیں پلایا تھا حسین کو بھوک لگی خوب رو رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی نبوت و رسالت والی زبان حسین کے منہ میں رکھی اور حسین سے کہتے حسین جی بھر کے چوس لے حسین جی بھر کے چوس لے. آخری جملہ دے رہا ہوں جی بھر کے چوس لے حسین جی بھر کے چوس لے. حسین نے جی بھر کر چوسا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حسین تو نبی کی زبان کو چوستا ہے مدینے کی دھرتی پر یعنی نبی کی زبان کو چوسا مدینے کی دھرتی پر اور اس کی تاثیر نظر آئی کربلا کی دھرتی پر. دوسری ہوئی زبان کی تاثیر آج کربلا میں نظر آ رہی ہے. حسین کو نہ پانی تڑپا سکتا ہے نہ بھوک اور نہ پیاس تڑپا سکتی ہے. آج حسین ایک عزم مصمم کر کے آیا ہے کہ آج بچ جاؤں گا تو غازی کہلاؤں گا اور کٹ جاؤں گا تو شہید کہلاؤں گا. حق اور باطل یزید بالکل جھوٹا تھا فاشی کو فاجر تھا. امام حسین نے برداشت نہیں کیا. میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اگر میں اپنا ہاتھ دے دوں گا تو اسلام پائمال اور کمزور ہو جائے گا. حسین نے سب کچھ دے دیا ہاتھ کو بچا دیا کہ حسین کے ہاتھ کی برکتیں پورب اور پشچم اتر اور دکھن منبر و محراب مسجد و مینارہ گنبد و خانقاہ اور مدرسوں میں نظر آ رہی ہے. پتا چلا معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ میں سب کچھ دے دیا اور مصطفیٰ نے حسین کو سب کچھ دے دیا. اب حسین سے آپ لینا چاہتے ہیں تو مسلسل آتے رہیں دوسروں کو لاتے رہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی اچھے کام میں دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. انشاءاللہ کل اس کا صحیح ترجمہ اور تفسیر آپ کی کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. خوب کی شیر چمن اور چنے شاہ رہے بات ہوا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آواز ہے. السلام.